اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم پاک کی دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد شبیر نورانی صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
هدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. حمد باری تعالی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں مقام میں ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اے محمد میرے رسول اللہ. خدا کا ذکر کروں ذکر مصطفیٰ نہ کروں خدا کرے نہ ہو ایسی زبان منہ میں میرے. اب حمد اور تلاوت کے بعد میں نعت خوانی کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد عامر وارثی صاحب کو کہ عامر وارثی صاحب آ کے نعت خوانی کا سے شرف حاصل کریں. کہ میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محب التجا ہوں میں محفل حرم
حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ شعر سماعت کیجیے، عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ارے جو ہیں خدا کے پیارے۔ محبت کا حکم سب سے ہے، مگر جن سے مودت کا حکم ہے ان کی طرف نظرانہ ہے کہ وہ ہیں میرے مرشد کریم محبوب بھائی وارث پاک نے کیا فرمایا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہیں خدا کے پیارے، ارے میں جن کو چاہتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس شعر پہ سبحان اللہ کہیے گا کہ اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے بارہا مدینہ دکھایا، مدینہ بھی دیکھا، حرم مولا بھی دیکھا، تو یہ نعت کا صدقہ ہے اور مناقب کا صدقہ ہے۔ تو مل کے کہہ دیجئے گا کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کہ طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے۔ حضرت آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کہ آپ یہاں موجود ہیں، اسلام آباد سے بھی آپ یہاں موجود ہیں، کراچی میں ہمارے دل میں تو رہتے ہیں آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا بیٹا کچھ بنا دو، ناطمہ سارے تھکے ہوئے چل رہے ہیں آج کل۔ میں لب کشا نہیں ہوں کہ طیبہ کے سب گدا گئے پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی۔ حضرت صلوات پڑھ کے دعا دے لیجیے کہ مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں محفل حرم کے۔ حضرت اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کئی شاعری کی، ناطمہ موجود ہیں، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ دل کی آنکھیں بینا ہو گئیں اور سر کی آنکھیں نابینا ہو گئیں، اور پھر آپ نے جو نعتیں لکھی اس میں تمام میں ذکر اپنی آنکھوں کا دیا۔ ایک نابینا شخص جب آواز شریف میں جا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں لب کشا نہیں ہوں، توجہ، ایسا کوئی
مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، ارے دیکھے بغیر اپنی، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے آپ کے لیے ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی علی، بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی علی، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور جو بھی محبان ہیں، محبان ہیں، محمد والے محمد بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہیں گے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، اور الہی حشر کے دل، حضرت آپ سماعت کیجئے، الہی حشر کے دل میں اس لباس میں اٹھوں، ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، اور عجب تماشا، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول۔ آخری میں
دو اشعار پھر اپنی جگہ لیتا ہوں. اور یہ شعر یوں پڑھ رہا ہوں کہ کافی بھائی موجود نظر آ رہے ہیں. شاہ مرداب شیر یزدام قوت پروردگار لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار. تو حیدریم قلندرم مستمع حیدریم قلندرم مستمع ہو بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم ہو گے سگے کوبے شیر یزدانم. عثمان چون علی شیخ من زبردستم ہو من غلام علی زبردستم. کبھی دور سے کبھی عرش سے کبھی کہکشاں سے گزر گیا وہ خیال جذبہ عشق نبی لو کہاں کہاں سے گزر گیا. وہ جو آمنہ بی بی کا لال ہے اسی مصطفیٰ کا کمال ہے. وہ جو آمنہ بی بی کا لال ہے اسی مصطفیٰ کا کمال ہے. جہاں جبرائیل کے پر جلیں وہ بشر وہاں سے گزر گیا. میرے ذوق نظر تجھے کیا ہوا کہ جھلک سی مجھ کو نظر پڑی. میرے ذوق نظر تجھے کیا ہوا کہ جھلک سی مجھ کو نظر پڑی. ابھی بزم نعت رسول کے کوئی درمیان سے گزر گیا. انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب علامہ ڈاکٹر حسن میسمی صاحب کو. قبلہ اپنے خیالات سے آگے اپنے فیضیاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. محترم اصغر در صاحب، شبیر نورانی صاحب، باقی علماء اور منقبت خان اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حبیب بینک لمیٹڈ پروگریسو آفیسرز ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس محفل نورانی میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کی خدمت میں چند آرائش پیش کروں. اور امید ہے انشاءاللہ اسی طرح محفلیں برگزار کی جائیں گی تاکہ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے اور فکر مصطفیٰ آگے بڑھتی رہے. میں بس 4 جملے 5 جملے کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا اور اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی گائیڈنس کے لیے بہترین ہستی جو کائنات کی تھی اس کو بھیجا، جو تمام انبیاءوں سے بھی افضل ہیں. ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، جن کا معجزہ قرآن مجید ہے، اس کی امت کا آج یہ حال کیوں ہے؟ جس قرآن مجید کی پہلی جو آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر آگے خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. وہ امت جسے آج ہر چیز میں سب سے ٹاپ ہونا چاہیے تھا، چاہے علم ہو، چاہے کردار ہو، اخلاق ہو، سماجیات ہو، وہ امت آج اس گڑھے میں گری ہوئی ہے جہاں سے نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. پتہ چلتا ہے کہ تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے، عمل کرنے والوں تک بات یا پہنچی نہیں ہے، اگر پہنچی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی کوتاہی رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے دست و گرباں ہیں. میں اس
पुरमसरत मौके पर कम से कम आपको ये पैगाम देता हूँ कि गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा के पास दुनिया के वसाइल की कमी नहीं, लेकिन तफरीक़े की वजह से आज ज़ालिम हम पर हुकूमत कर रहे हैं। और जो तालीमात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की थी, उनको हमने पस पुश डाल दिया, उन्होंने उसे उठा लिया और आज हम सिर्फ उनके गिदा बने हुए हैं, जबकि हमें अल्लाह के सामने हाथ फैलाना चाहिए था और उनके हबीब का वास्ता देना चाहिए था। उम्मीद है मेरे इन दो जुमलों पर गौर करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा किसी और इसी तरह की खूबसूरत महफिल में आप हजरात से मुलाकात होगी। बुजुर्गवार असगर दर साहब से माजरत के साथ, क्योंकि मैंने कहीं और का वादा था और मैं थोड़ा अभी पब्लिक स्कूल का तरबियत याफ्ता हूँ, यहाँ पर पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट द ओनली प्रायोरिटी इज़ पंक्चुअलिटी। वहाँ पर मैं आज अपने प्रोग्राम में बहुत पीछे रह गया हूँ और उसके बाद फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। उम्मीद है जसारत नहीं होगी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। नात ख़्वानी के लिए दावत देता हूँ जनाब फैज़ान अब्बास साहब को कि वो आकर नात सुनाएं, नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी का ज़िक्र मुझे कमाल रखता है, जो मेरे ऐबों पे पर्दे डाल रखता है। हज़ारों मौत से टकरा के मैं तो ज़िंदा हूँ, अरे तू ही तो है जो मेरा ख़याल रखता है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। महफिल की मुनासबत से आप देख रहे हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत अलीम, नाना का ज़िक्र भी है और नवासों का ज़िक्र भी। आइए दो कलाम महफिल की मुनासबत से पेश करके ज़्यादा चाहूँगा। मशहूर ज़माना आसान कलाम है, अल्लाह की सदा भी लगानी है और उम्मीद है आप लोग मिलकर शामिल हो जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु
جبریل آئے جھولا جھلائے، جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری اللہ بولو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی، ارے جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ، جس کے بادشاہ ہیں وہ کہے میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ توجہ، یہ جیتی ہے وہم نہیں، یہ جیتی ہے وہم نہیں، ارے یہ بات کوئی کم نہیں کہ یزید مر گیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایک اور بات بولے سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا شامل ہو جائیں۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ارے کہیں بھی چھپنا چاہو گے، توجہ، کہیں بھی چھپنا چاہو گے، ارے کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے، کیونکہ ہر جگہ میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے، وہ بد نسب ہے بد مذہب، اسی میں وہ شمار ہے، اسی میں وہ شمار ہے۔ شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے، وہ بد نسب ہے بد مذہب، اسی میں وہ شمار ہے، اسی میں وہ شمار ہے۔ ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل، تمہار ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، کہو میرا بادشاہ حسین ہے۔ فدا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل
حساب سے کتاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، کہو میرا بادشاہ حسین ہے. بولے سبحان اللہ. خوبصورت شعر آپ کی سماعت کی نظر کہیں سبحان اللہ. سنیے. دعاؤں میں نداؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا، دعاؤں میں نداؤں میں انہیں وسیلہ جو بنائے گا. ارے نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے، کہ ایسی سیدھی راہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے. حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، بولو میرا بادشاہ، بادشاہ حسین ہے. ملتمس ہوں معروف مزدور رہنما اور بینکنگ انڈسٹری کے نامور رہنما جناب حبیب الدین جنیدی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. محترم جناب کامران ظہیر صاحب اور ان کے تمام وہ رفقا کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور یہاں ایک معقول تعداد میں بہت عرصے کے بعد حبیب بینک سے وابستہ افسران یا ملازمین بھی تشریف فرما ہیں، موجود ہیں. اور میرے لیے باعث خوشی ہے کہ میں ایک ایسے موقع پر آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں کہ جب آپ نے ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حلیم کی دعوت بھی آپ نے رکھی ہے. یہ اور خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان معروف عالم دین در صاحب موجود ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. دین کے حوالے سے ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہاں کافی ایسے چہرے تشریف فرما ہیں جن سے میری زندگی بھر کی انسیت رہی ہے، واقفیت رہی ہے اور ان کے ساتھ گزرا ہے. لیکن نام چونکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ذہن کی یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان کا نام میں نہیں لے سکوں گا. یہاں اکرم ہمارے بہت پرانے ساتھی موجود ہیں جو بڑے ایکٹیو تھے جب یہ ورکنگ کلاس میں ہوتے تھے اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، پھر یہ آفیسر ہوئے اور اب یقیناً یہ ایگزیکٹو ہوں گے. اور یہاں مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے بریگیڈیئر طارق صاحب جو آپ کے ادارے میں اس وقت چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں. ان سے بھی پہلی مرتبہ جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے. بہرکیف یہ موقع میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں علامہ کے سامنے کچھ اظہار خیال کر سکوں، تو میں صرف جو ہے مبارکباد دوں گا کامران ظہیر کو، ان کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے ایک موقع بہر کے فراہم کیا کہ ہم سب آپس میں ملیں، بیٹھیں اور دوبارہ سے جو ہمارا تعلق تقریباً ٹوٹ چکا تھا کوشش کریں کہ ہم اس کو بحال کریں. ہماری آپ کی زندگیاں اسی ادارے سے گزری ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے اچھے اور برے وقت کا ایک ساتھ مل کے جو ہے مقابلہ کیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا ہے اور ٹھیک طریقے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک ہی جو ہے راستے کے مسافر رہے ہیں. اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ رہیں گے. میں اپنی طرف سے اور یہاں پہ اور ساتھی نظر آ رہے ہیں، حبیب بینک ورکرز فنڈ کے عاصم صاحب موجود ہیں اور ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی شاہد سلطان صاحب موجود ہیں
اور کافی ساتھی جن کے نام میں بھول رہا ہوں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جن سے مل کے یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد شناسہ چہروں کے درمیان کچھ وقت جو ہے گزرے گا۔ میں کامران ظہیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی یہ فرض جو ہے اس کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ مختلف مواقع آتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے جو ہے تعلق قائم کر سکتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے روابط کو ہم بحال کر سکتے ہیں۔ حبیب بینک کے موجودہ حالات کے حوالے سے یا سابقہ حالات کے حوالے سے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا وہاں ملازمین کے حالات ہیں، آفیسرز کے کیا حالات ہیں۔ ورکنگ کلاس تو تقریباً وہاں ختم کر دی گئی ہے، ٹریڈ یونین تحریک حبیب بینک میں تقریباً اب جو ہے آخری سانس لے رہی ہے، اور آفیسرز ایسوسیشن جس طرح سے گزارا کر رہی ہوگی وہ بہت بہتر طور کے اوپر جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی ساتھی اس حال کے اندر تشریف فرما ہے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہمیشہ جو ہے تاریکی کے بعد جو ہے روشنی آتی ہے، رات کے بعد جو ہے صبح ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر حبیب بینک میں پھر سے صبح ہوگی، پھر سویرا ہوگا، سب جو ہے ورکنگ کلاس ہوگی، آفیسرز ہوں گے، اور ہم سب مل جل کے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نہیں تو ہمارے بعد، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، اور خدا کرے کہ آپ دیکھیں، ہم سب دیکھیں کہ ایک بار پھر سحر ہو، لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جو ہے چلیں، متحد رہیں، اور اپنے اپنے مسائل کے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی میں خاصا وقت لے گیا۔ میں نہایت مشکور ہوں کامران ظہیر کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، میری عزت افزائی کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کا کمال ہے۔ اب میں محترمہ نعت خواں محترمہ مہدیہ سراج صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آ کے جو چند اشعار نعتیہ وہ سنائیں۔ شوق کو اب رنگ بیان دیتی ہوں، کعبہ عشق میں نعتوں سے اذان دیتی ہوں، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، محمد کی باتیں، محمد کی نعتیں، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔
کرتی ہے اذانیں، بس ایک صدا تی ہے برابر، بس ایک صدا تی ہے برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، عطا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری دعوت خطاب کے لیے زحمت دے رہا ہوں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف عالم دین قبلہ حضرت علامہ محمد اصغر درس صاحب سے کہ قبلہ و کعبہ تشریف لائیں اور اپنے روشن خیالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں اور ہمارے اخلاقی درس دیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بعد حمد و صلات کے HBL پروگریسو آفیسرز ایسوسی ایشن کے تمام عہدیدار اور اراکین، خصوصاً محترم جناب کامران زیدی صاحب اور میرے ایک دیرینہ رفیق و مہربان و محسن و انتہائی قابل عزت پاکستان کے سیاسی اور سماجی اور ہماری اس شہر کی پہچان جناب حبیب الدین جنیدی صاحب، جن سے عرصہ دراز کے بعد میری آج HBL پروگریسو ایسوسی ایشن کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا،
میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کی عزت و سعادت حاصل کی جو مجھ سے پیش رو مقرر حضرت علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، جو اس شہر کے تقریباً میں سمجھتا ہوں ان سے ہمارے دیرینہ تعلقات پچھلے 150 برس سے رہے ہیں۔ ایک کھارا در اور میٹھا در میں ان کے جد ڈاکٹر غلام حسین صاحب، جو تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات اور اس شہر کی ایک پہچان تھے، اور ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ کھارا در میں ہم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مجھے ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے صرف چند لمحات آپ کے لینے ہیں جس میں ارشاد سورہ قلم میں ہو رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لکھ رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے وارفتہ عقل نہیں ہیں۔ آپ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو بے پناہ اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کی منزل پہ فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ میں کس کا مقام گھٹا ہوا ہے۔ یہ پروردگار لم یزل سورہ قلم میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ قلم کا تذکرہ ہی ہے۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے، یہ اس تہذیب کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب قرآن نازل ہوتے ہوتے مدینے تک پہنچا تھا، اور مدینہ منورہ میں یہ سورت قلم نازل ہو رہی تھی، اور ارشاد ہو رہا ہے نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لکھ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اے پروردگار، یہ کس معاشرے میں، یہ کس تہذیب میں، یہ کس زمانے میں، یہ کن لوگوں میں تو قلم کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ان کا تو اے پروردگار اوڑھنا اور بچھونا تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اونٹ ہے، صحرا ہے، خیمے ہیں، اے پالنے والے، ان میں قلم کا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ نہیں، ذرا پہلی وحی کی طرف چل کر دیکھو، وہاں بھی یہ کہا نون والقلم وما یسطرون، اور اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور اس رب کے نام سے پڑھ کہ جس نے تمہیں، اس کریم نے قلم سے سکھایا۔ یہ قلم کا تذکرہ پہلی وحی غار حرا 625 ہجری، پروردگار جب محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل کر رہا ہے۔ ذرا چل کر دیکھیے، وہ مدینہ تھا، یہ مکہ ہے، اور مکے میں بھی عالم یہ ہے کہ پوری مکے کی معاشرتی آبادی میں 20 پڑھے لکھے ہیں،
اور ان 20 پڑھے لکھوں میں اے پروردگار تو قلم کا تذکرہ کر رہا ہے، قلم کی بات کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار نے محمد مصطفیٰ کو جو دین دے کر دیا تھا وہ دین جو ہے علم کا دین تھا، لکھنے کا علم تھا، پڑھنے والا علم تھا، جسے آج ہم نے ترک کر دیا، جسے آج ہم نے فراموش کر دیا، جسے آج ہم نے نسیہ منسیہ کر دیا۔ ارشاد ہوا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ ارے یہ قلم کیا ہے؟ یہ قلم طاقت میں دنیا کے مادی اسلحے سے زائد قوت رکھتا ہے۔ آج بھی یہ قلم وہ ہے جس قلم نے ہمیں اپنے ماضی سے جوڑا ہے، یہ قلم ہے جس نے ہمیں تاریخ سے جوڑا ہے، یہ قلم ہے جس نے آدم کی تاریخ کو، نوح کی تاریخ کو، عیسیٰ کی تاریخ کو، موسیٰ کی تاریخ کو ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ قلم ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے علم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ قلم کی طاقت وہ ہے جس کو ہم آج سمجھتے نہیں، مگر یہی قلم ہے کہ بہت سے زندوں کو دفن کر دیتا ہے، یہی قلم ہے اور بہت سے مرنے والوں کو قبر سے نکال کر جو ہے زندہ کر دیتا ہے، زندوں کو مردہ بنا دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس قلم کی طاقت کا اندازہ اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں اگر لگایا جائے تو عزیزان گرامی، پروردگار لم یزل نے اسلام کی طاقت کے ساتھ علم کو افضلیت دی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے کی زندگی سے اپنے قبر کی زندگی تک۔ مگر آج جب ہم نے علم کو فراموش کر دیا، قلم کو فراموش کر دیا، آج جب ہم نے تعلیم کے میدان میں جو ہے اپنے آپ کو تحت ثابت کیا، غیروں نے اس علم کو حاصل کیا، اس علم کی طاقت سے ان کا پرواز جو ہے آسمان کی دنیا کو چیرتے ہوئے چاند کی دنیا پر نیل آرمسٹرانگ نے 1967 میں اپنا قدم رکھ کر جو ہے چاند کی دنیا کو مسخر کر لیا، اور ہم جو ہے آج اپنے معاشرے میں ذلیل و رسوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مقام کیا تھا، ہم اپنے مقام کو فراموش کر گئے، ہم اپنی تہذیب کو فراموش کر گئے، ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر گئے، ہم ہمارے ماضی کے ساتھ جڑنے کے بجائے ہم آپس میں منتشر ہو گئے۔ اگر آج مسلمان علم کی طاقت کو، علم کی فضیلت کو، علم کی وجاہت کو، علم کے مقام کو سمجھ لے، آج میں کہتا ہوں پروردگار نے کہا نون قلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے وارفتہ عقل نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے پروردگار کون سا اجر ہے؟ اے پروردگار اس اجر کا تذکرہ تو کر۔ تو پروردگار سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر کا طلبگار نہیں، کسی بدلے کا طلبگار نہیں، کسی صلے کا طلبگار نہیں۔ ہاں وہ اجر ہے میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے، میری عترت سے جڑے رہنا۔ اور اسی لیے آخر میں جو ہے حضرت رضا باب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک عترت۔ جتنا وزن کتاب کا ہے، جتنا وزن قرآن کا ہے، جتنا وزن وحی کا ہے، جتنا وزن قرآن کی 6666 آیات کا ہے، اتنا ہی وزن جو ہے پروردگار نے کہا اہل بیت اطہار کا ہے۔ ہم نے قرآن تو لے لیا، اہل بیت کو ترک کر دیا، ہم نے قرآن تو اختیار کر لیا،
اہل بیت کو فراموش کر دیا. ہم نے قرآن تو لے لیا, اہل بیت کی گستاخی کی. ہم نے قرآن تو پکڑ لیا, اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا. آج اہل بیت, اسی لیے میرے وارثی دوست محبوب شاہ وارثی تشریف فرمائے, میں کہنا چاہوں گا کہ بیگم وارثی نے اسی لیے کہا تھا کہ بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. بس عزیزان گرامی, میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت کا طلبگار ہوں. اور یہ مل بیٹھنا, یہ آپس کی ہماری ملاقات, یہ ہمارا آپس کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے مل کر تبادلہ خیال, اور اس محفل میں آ کر ذکر مصطفیٰ کو سماعت کرنا, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس لیے کہ یہی ہماری نجات ہے, یہی ہماری آخرت ہے, یہی ہمارا اثاثہ ہے, یہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے. نہ دولت, نہ ثروت, نہ عزت, نہ اقتدار, نہ وجاہت, نہ اولاد, نہ اقربا, نہ عزیز, نہ رشتہ دار, نہ دوست, نہ احباب, ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا. جانے والی چیز تو یہی ہے جسے آج ہم یہاں مختصر سے وقت میں یاد کرنے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں. اور ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا, مگر ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا, مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے. ہمارا کردار پست ہے, ہماری کردار کی دنیا بڑی تہی دست ہے, ہماری کردار کی دنیا بڑی خستہ ہے, ہماری کردار کی دنیا بڑی ٹکڑے ٹکڑے ہے. آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میلاد کے محفل میں اگر یہ نہ کہوں کہ کیا کہنے والے نے کہا کہ میلادہ المیمون یمنن کاملن, میلادہ المیمون یمنن کاملن قد جاء فی الاسلام عیدن اکبرا. یا رسول اللہ, آپ کی ولادت, آپ کی تشریف آوری, آپ کا ظہور پرنور اور آپ کا اس منصہ کائنات میں قدم رکھنا وہ عید ہے کہ اس پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ قربان, یہ دونوں عیدیں تو یا رسول اللہ آمنہ کی گود میں آنے کے بعد ملی, عبداللہ کا لخت جگر بننے کے بعد ملی. یہ دونوں عیدیں یا رسول اللہ آپ کے فخر کائنات بن کر آنے پر ملی. آج کی یہ خوشی کا دن, آج کی یہ سعادت کا دن, آج کی یہ رحمت کا دن, آج کا یہ تشریف آوری کا جشن, اللہ ان رفقا کو, ان دوستوں کو, ان احباب کو, HBL پروگریسو کے تمام احباب کو مبارک ہو. اور میں یہ کہہ کر کہ مبارک باشد و باشد مبارک بحق یونون و یاسین. ہم مستفیض ہو رہے تھے جناب قبلہ علامہ اصغر دست صاحب کی گفتگو سے, جنہوں نے انتہائی سحر حاصل گفتگو کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بات کی. اب تقریب کو اختتامی مراحل میں داخل کرتے ہوئے تمام ساتھی, تمام بھائیوں, السلام علیکم. آپ تمام لوگ کا شکریہ پروگریسو HBL پروگریسو آفیسر کی جانب سے. اور یہ ہماری ٹیم میں یہ لوگ ہیں, ہمارے وسیم بھائی آپ لوگ آئیں. دیکھیں یہ لوگ ہی ہیں جو سب کچھ چلاتے ہیں اور انہی کے دم سے انہی کے کارواں ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی ویکسین میں بہت کچھ کام کیا کورونا کے حساب سے, اور اب ہر سال ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. اور ہم لوگ یہ سب مل کر ٹیم مل کر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اسی طرح آگے ہر سال لوگوں کو جمع کریں گے اور ان کی جو بھی چیزیں اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. اور تمام بھائیوں کا, تمام معزز مہمانوں کا, تمام لوگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں بس یہ حلیم کا انتظام کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ سب اس میں شریک ہوں. اور تمام بھائیوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد